شک سچ کا امتحان زندگی بھر ہو سکتا ہے. وہ بھی 50 دن ان کے لیے ان کی بینائی لے گئے اور ان کے لیے کس طرح ننگی تلوار تھے کہ زمین کہتے ہیں مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. مجھے لگتا تھا میرا وجود زمین پر بوجھ ہے. اور قرآن کریم کے الفاظ ہیں ضاقت علیہم الارض بما رحبت. اتنی کشادہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی, میرا رہنا مشکل ہو گیا, میرا جینا محال ہو گیا. ضاقت علیہم انفسہم, میرا اپنا آپ مجھ پہ تنگ ہو گیا, میرا دم گھٹتا تھا, کوئی ایک مجھ سے نہ بولتا تھا. اور اتنا لمبا ٹائم, کبھی ہماری زندگی میں ہمارا کوئی بھی پرابلم ہو اتنے لانگ ٹائم کے لیے چلے تو ہم کیا کریں گے؟ گرگٹ کی طرح رنگ بدلیں گے. کبھی کوئی سٹیٹمنٹ, کبھی کچھ, کتنے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. جو سچائی پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں وہ موڈ سوئنگز کا شکار نہیں ہوتے, اپنے بیہیویئر, اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول رکھتے ہیں, ٹھان لیتے ہیں تو قائم رہتے ہیں. آج کل یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا کہ ہم بہت جلد وہ پل میں تولا پل میں ماسا, موڈ سوئنگز, ایک تھوڑا سا میٹر شارٹ ہونا, نہیں دیکھتے آگے ماں ہے, آگے کون ہے, کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں, کس کے سامنے میں کیا کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے خلوت کا گناہ, اس کی معافی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جلوت کا گناہ, لیکن سب کے سامنے آپ نے یہ کیا, یہ پھر اس کا جو ہے نا حساب وہ سب کے سامنے محشر میں ہوتا ہے. یہ وہ بہادر نہ بنے جو سب کے سامنے گناہ کریں, ایسے بہادر نہ بنے, اس سے بزدلی اچھے ہیں. جو جس گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوتا نا, اس کے معافی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اپنے گناہوں کو پبلک اور پوسٹ بھی نہ کیا کریں, سٹیٹس میں نہ لگایا کریں, وہ دھوئیں چھوڑتے سٹیٹس اور وہ بے پردہ تصاویر. یہ کوئی پراؤڈ مومنٹ نہیں ہے. جب آپ پبلک کرتے ہیں نا, پھر حساب پبلک میں محشر میں ہوگا. جب تک اللہ گناہوں پر پردہ رکھے تو پردہ رکھیں. یہ پوسٹ کرنا, یہ پبلک کرنا, یا پھر یہ پبلک کے سامنے کرنا, کم از کم اتنا تو لحاظ کر لیا کریں کہ 4 بندے گھر میں آئے بیٹھے ہیں, ہمارے پیرنٹس کس کے ساتھ ہیں, اور یہ سارا ہمارا غصہ, ساری ہماری باتیں علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں. اور سب سے اہم سبق یہ کہ جب آپ کسی چیز کو کچھ دن دیتے ہیں نا, تو وہ خود بخود, یا کچھ وقت دیتے ہیں, دن بھی بڑی بات ہے, وہ خود بخود سالو ہو جاتی ہے, غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا آپس میں 3 دن, یعنی ہمیں اس میں سبق ہے نا کہ 3 دن سے اوپر, فوق 3 لیال, 3 دن سے اوپر قطع تعلقی سے منع کیا, 3 دن کی اجازت ہے. کیوں؟ تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے, بات سمجھ آ جائے. پہلے دن غبار نکالے گا, دوسرے دن کچھ سنبھلے گا, تیسرے دن تک ہوش آ چکا ہوگا. جب بھی غصہ ہونا, کبھی بھی اس کو فوراً, کسی نے آپ کو میسج کیا, کسی نے آپ کو کال کی, کسی نے آپ کو کچھ بھی کیا, تو فوراً ریئیکشن نہ دیں. لٹرلی آپ برے انجام سے بچ جائیں گے. یہ میں نے خود اس کو تجربہ کیا ہے. بعض اوقات ٹیم میں سے, بعض اوقات اپنے معاملات میں سے, انسٹیٹیوشنل, کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کو میٹر شارٹ کر دیتی ہیں. تو کئی تجربوں کے بعد اور سمجھنے پڑھنے کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ فوری ریئیکشن نہیں دینا, آپ اس کو اگنور کر دیں. بلکہ اگر آپ کو پتا ہو نا کہ ایسی کوئی چیز آئی ہے, پلے بھی نہ کریں, سنیں بھی نہیں, پڑھیں بھی نہیں, اس کو چھوڑ دیں. جب آپ دیکھ لیتے ہیں نا, معاملات کو سمجھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سبیل نکالتا ہے, کوئی ایسا راستہ نکالتا ہے. وہ جیسے سرائکی میں کہتے ہیں نا, سب پہ مرے دکھ گئی بچے, وہ بالکل وہی ہوتا ہے نا کہ مطلب بغیر مارے, بغیر کہے, وہ جو آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے. تو ماں ہو, باپ ہو, گھر والے ہوں, فوری ریئیکشن نہ دیا کریں. چاہے کسی نے آپ کو بڑا ہی نقصان کر دیا ہو. اب بڑے سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کسی نے آپ کا موبائل توڑ دیا, چھپا دیے, آپ نے پاسورڈ لگا دیے, کچھ کر دیے, ٹھیک ہے نا, اتنا بھی کچھ ہو گیا نا, فوری ریئیکشن نہیں دینا. عہد کرتے ہیں اس پہ رہیں گے. کسی نے آپ کا موبائل اٹھا لیا, چھوٹے بھائی نے یا ماں نے چھپایا آپ کو بچانے کے لیے, چھوٹے بھائی بہن نے, کسی نے اس پہ پانی گرا دیا, کسی نے اس کو اسکرین توڑ دی, فوری ریئیکشن نہیں دینا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو نعم البدل دے دے گا. اور نعم البدل یعنی چیز بھی آ جائے گی اور بہتر یوز بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ ایک تو یہ کہ سچائی, مگر سچائی میں بھی ہم نے وہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا نا, اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو فوری جواب نہیں دیا تھا. جب انہوں نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء,
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا انی اعلم ما لا تعلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پورا پریکٹیکل سین ان کے سامنے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، پھر ان کے پاس بھیجا، ان کا سلام دعا کرائی، پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انبئہم باسمائہم، اب انہیں نام بتاؤ. پھر جب انہوں نے نام بتائے اور فرشتوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، فرشتوں کو حقیقت کھلی کہ ہاں ایک اور بھی مخلوق ہے، ان کے پاس وہ علم ہے جو ہمیں نہیں ہے، تو وہ ہمارا سوال بنتا نہیں تھا کہ ہم کہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ جب یہ حقیقت کھل گئی تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا.